अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट की। जनवरी के जो फिगर्स रिलीज़ किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, उसके मुताबिक जो ट्रेड डेफिसिट है जनवरी में वो बढ़ चुका है। 21% से जो है ट्रेड डेफिसिट वो वाइड हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी इश्यूज़ होंगे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अब बज़ाहिर लगता है कि जो डेफिसिट्स है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो ट्रेड डेफिसिट है 21% के इजाफे के साथ जनवरी में रहा तकरीबन 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स में, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम मंथ से तो उस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट था वो था तकरीबन 2.15 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो तकरीबन 21% का इजाफा हुआ है ट्रेड डेफिसिट में। अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट्स कितनी रही जनवरी में, तो तकरीबन 2.13 बिलियन यूएस डॉलर्स तक की जो है वो एक्सपोर्ट रही। तकरीबन 8% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ईयरली बेसिस में जनवरी के महीने में। वहीं अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो रहे तकरीबन 4.73 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि तकरीबन 15% जायद बनते हैं अगर इसको हम कंपेयर करें सेम मंथ लास्ट ईयर से। 15% की ग्रोथ इंपोर्ट्स में, जबकि एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है वो तकरीबन 8% तक की ग्रोथ रही है। अगर हम पेस देखें कि जिस स्पीड से इंपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं उस हिसाब से एक्सपोर्ट जो है ग्रो नहीं कर रही। यही वजह है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 21% से जो है वो वाइडन हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि अलार्म जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के जो है वो रेज़ हो जाने चाहिए, क्योंकि जो ही हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है और ज़्यादा एक्सीलरेट होंगी तो इंपोर्ट्स जो है हमें मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ सकती हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ट्रेड डेफिसिट जो है वो इसी तरीके से जो है वो वाइड होता जाएगा और हो सकता है कि एक लेवल है जहाँ पे कंट्रोल करना फिर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाए। तो जो पॉलिसी है, जो पेंडिंग है टेक्सटाइल के हवाले से जो पॉलिसी है 5 साल पॉलिसी, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर जो है डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे, फ़िलहाल वो पेंडिंग है। बज़ाहिर गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द जो है उसके ऊपर कोई ना कोई फ़ाइनल एक डिसीजन लेना चाहिए ताकि एक अनसर्टेनिटी ख़त्म हो और जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इकदाम गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कर रहे हैं और करेंगे, वो जो है उनको जो है कंप्लीट करें, ताकि जो एक्सपोर्ट जिनमें जो ग्रोथ फ़िलहाल हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही रिलेटिवली, इंपोर्ट्स के अंदर जो ग्रोथ है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट्स को जो है पुश किया जाए ताकि एक बैलेंस जो है वो लाया जाए दोनों में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, वरना डेफिसिट्स के जो नंबर है वो इसी तरह हमें बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या हिकमत अमली जो है लेके आती है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो बज़ाहिर अब नज़र आ रहा है कि वो बढ़ना शुरू हो चुका है। 21% का ग्रोथ ट्रेड डेफिसिट में बहुत सिग्निफिकेंट है। ईसीसी के हवाले से अगर हम बात करें, आईपीपीएस के हवाले से जो पेमेंट करनी है आईपीपीएस को, तकरीबन 403 अरब रुपए की जो पेमेंट है उस हवाले से ईसीसी ने जो है उस रिपोर्ट को क्लियर किया है। अब वो जो है फर्दर जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट होगी आज फेडरल कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें, और उसके हवाले से जो है कोई फ़ाइनल डिसीजन जो है वो आज मुतवक्का है। आईपीपीएस के हवाले से एक फ़ाइनल डिसीजन जो है वो आ सकता है। ऑलरेडी तकरीबन 40 से ज़ायद जो आईपीपीएस हैं उन्होंने जो है एमओयूज जो है वो साइन किए हैं, इनिशियल जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए हैं गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत गवर्नमेंट को जो है तकरीबन 936 अरब रुपए तक का जो है सेविंग्स होगी। 900 अरब से ज़ायद की सेविंग्स जो है गवर्नमेंट को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे बहुत ज़्यादा सेविंग्स होगी। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो जो है डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल में आ जाएंगे, और इससे जो आगे जाके कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो सकता है वो ये हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट का क्लेम था कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में, अंदर 2 से 3 सालों में जो है इससे जो पावर टैरिफ्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स है, उसमें भी जो है थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। तो ये एक कंज्यूमर्स के लिए, आम आवाम के लिए जो है एक रिलीफ जो है हो सकता है। पेमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 40% जो पेमेंट है वो इमीडिएटली जो है वो कर दी जाएगी, जबकि जो रिमेनिंग 60% होगा पेमेंट का वो अगस्त में पे किया जाएगा, अगस्त 2021 में पे किया जाएगा। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है पेमेंट्स की जाएगी आईपीपीएस को। तो अब देखते हैं कि आज फेडरल कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें ये जो मामला है फाइनल अप्रूवल के लिए जो है वो पेश किया जाएगा।
جائے گا. دیکھتے ہیں کہ آج فائنل اپروول اس کو مل جاتا ہے یا نہیں, تاکہ آئی پی پی کے حوالے سے آئی پی پیز کے حوالے سے جو ایگریمنٹس کو لے کے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اب تک, وہ ایک فائنل جو ہے کنکلوژن کی طرف جائیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ دوسری جو ایشوز ہیں ان کو بھی جو ہے ڈیفینیٹلی ٹیکل کرے, ان کو بھی جو ہے سولو کرے. اس کے علاوہ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے عوام کے اوپر, خاص طور پہ پبلک کے اوپر, خاص طور پہ جو عام عوام ہے, مڈل کلاس, لوور کلاس, ان کے اوپر جو ایک بوجھ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا, ان کو جو ہے کسی طریقے سے کم کیا جائے تاکہ عام عوام کو جو ہے ریلیف دیا جائے. خاص طور پہ ان کا کہنا تھا کہ جو فوڈ آئٹمز ہے, جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہے, جو اسینشیل فوڈ آئٹمز ہیں, ان کی جو قیمتیں, جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, ان کو جو ہے روکا جائے. جو ٹیکسز ہیں ان کو جو ہے ریڈیوس کیا جائے, انڈائریکٹ ٹیکسز کو ان میں جو ہے کم کیا جائے. یہ اب ڈائریکشنز دی ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے. ریلیونٹ جو اتھارٹیز ہیں ان کو, کل جو اکنامک ٹیم کی میٹنگ ہوئی ہے جس کو چیئر کیا پرائم منسٹر عمران خان نے, اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی کہ کس طریقے سے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے ان کو کم کیا جائے, تاکہ عوام کے اوپر جو بوجھ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا اس کو جو ہے کم کر کے عوام کو جو ہے خاص جو ہے ریلیف جو ہے دیا جائے. خاص طور پہ ان کا جو زور تھا وہ تھا فوڈ آئٹمز, اسینشیل فوڈ آئٹمز کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, اگر ان کو کچھ ٹیکسز میں اگر کم کر کے جو ہے ان کی پرائسز کو کم کیا جائے تو ایک عوام کے لیے جو ایک ریلیف وہ ڈیفینیٹلی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو ڈائریکشنز ہیں اتھارٹیز کو, وہ اس کے اوپر جو ہے کتنا تیزی سے کام کرتی ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے جو ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے کہ کون کون سے ایسے آئٹمز ہیں جن کے اوپر جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کیا جا سکتا ہے اور عوام کو جو ہے فوری ریلیف دیا جا سکتا ہے. کیونکہ فی الحال پرائم منسٹر عمران خان نے جو ڈیفینیٹلی ڈائریکشنز دے دی ہیں, لیکن اب یہ کام ہے ریلیونٹ اتھارٹیز کا کہ وہ اس کے اوپر کتنا تیزی سے جو ہے وہ کام کرتی ہیں, تاکہ عوام کو جو ہے فی الفور جو ہے ریلیف دیا جائے. کیونکہ اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو عوام کے لیے خاص طور پہ سب سے زیادہ ایشو جو ہے وہ بڑا جو ایشو ہے وہ ہے مہنگائی کا. خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمز ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ جو پاور ٹیرفز ہے, جو الیکٹریسٹی کے ٹیرفز ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے بڑھتے ہوئے نظر آئے, اس کا بھی جو ڈیفینیٹلی بوجھ ہے وہ خاص طور پہ عام عوام کے لیے, جو مڈل کلاس ہے, جو لوور کلاس ہے, ان کے لیے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ ایشوز ہیں. اگر ہم بات کریں میڈیسنز کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھی ہیں, تو یہ وہ کچھ مسائل ہیں عام عوام کے جو کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو جو ہے پریورٹی کی بیسس پہ جو ہے وہ حل کرنے چاہیے, تاکہ عام عوام کو جو ہے ایک ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ کل پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, خاص طور پہ اسینشیل جو فوڈ آئٹمز ہیں, ان کو جو ہے کم کیا جائے. اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنا جلدی جو ہے اس کے اوپر جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ کام کر کے پرائم منسٹر عمران خان کو جو ہے اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن آتا ہے اور عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک ریلیف جو ہے دینے جا رہی ہے عوام کو. فی الحال ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کتنی جلد جو ہے ہمیں خبر وہ ملتی ہے گورنمنٹ کے حلقوں سے. بوروئنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کے بڑھتے ہوئے جو اخراجات ہیں ان کی فائنینسنگ کے لیے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے دوبارہ کمرشل بینک کے پاس جا رہی ہے. بوروئنگ ہوگی پی آئی بی ایس کے ذریعے, ٹی بلز کے ذریعے تقریباً 4.9 ٹریلین روپیز جو ہے گورنمنٹ پلان کر رہی ہے بورو کرنے کا نیکسٹ 3 منتھس میں. بہت زیادہ آلریڈی گورنمنٹ جو ہے بوروئنگ کر رہی ہے کمرشل بینک سے. دوبارہ 4.9 ٹریلین روپیز کی جو بوروئنگ ہوگی ڈیفینیٹلی اس سے جو ڈومیسٹک جو بوروئنگ ہے گورنمنٹ کی کمرشل بینک سے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ٹی بلز پی آئی بی ایس کے ذریعے جو ہے یہ اماؤنٹ ریز کیا جائے گا. فی الحال گورنمنٹ کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن جو ریونیو کلیکشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ جو ہے اس سے میٹ ہو سکیں. نہ ہی جو فورن انفلوز ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکے گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو. تو ڈیفینیٹلی وہ جو گیپ ہے جو گیپ ہے ریونیو اور ایکسپنسز کا, اس کو جو ہے برج کرنے کے لیے, اس کو جو ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے کمرشل بینک سے بورو کرنے جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ایف بی آر کو جو ہے پریس کرے تاکہ جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ممکن بنایا جا سکے. فی الحال ریونیو کلیکشن میں ڈیفینیٹلی اضافہ نظر آ رہا ہے, لیکن
اتنا اضافہ نہیں ہے جس حساب سے ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھے کہ آئی ایم ایف کی بھی یہی کنڈیشنز رہی ہیں کہ جو ریونیو کلیکشن ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کو امپروو کیا جائے، تاکہ جو ایکسپنسز ہیں گورنمنٹ کے ان کو جو ہے انٹرنل ریونیو سے جو ہے وہ فل کیا جائے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کی ڈپینڈنس رہے بوروئنگ کے اوپر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کرتی ہے، کیونکہ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بار بار جو ہے کمرشل بینک کے پاس آتی ہے، بورو کرتی ہے اور اپنی جو فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو جو ہے فلفل کرتی ہے۔ ماری پیٹرولیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج بظاہر لگتا ہے کہ جو ماری پیٹرولیم کا جو فیصلہ ہے، جو کیپ ہے ڈیویڈنڈ کے اوپر جو کیپ ہے 45% کا، اس کے ریموول کے حوالے سے جو ہے ایک فائنل جو بظاہر لگتا ہے کہ ڈیسیجن جو ہوگا وہ آج فیڈرل کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے اس میں ہو سکتا ہے ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن آتا ہے اس حوالے سے، کیونکہ کچھ مختلف رائے پائی گئی۔ پچھلا جب ای سی سی کے جو اجلاس ہوا اس میں جب ماری پیٹرولیم کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا تو ڈیفرنٹ اوپینینز پائے گئے۔ فائنینس سیکریٹری ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم کیب جو ہے اس کو ریموو کرتے ہیں تو اس سے جو بیلنس شیٹ ہے، جو فائنینشیل پوزیشن ہے کمپنی کی، وہ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ جبکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو ممبر ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ڈیویڈنڈ کیپ جو ہے ریموو کرتے ہیں تو اس سے جو ویلیو ہے وہ انلاک ہوگی، اور گورنمنٹ کے لیے جو ڈائیویسٹمنٹ ہے ماری پیٹرولیم کی وہ جو ہے آسان ہو جائے گی۔ اچھے ریٹس پہ جو ہے گورنمنٹ پاسبلی جو ہے اپنی شیئرز کی جو ڈائیویسٹمنٹ ہے ماری پیٹرولیم میں وہ کر سکے گی۔ تو یہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹ جو ہے وہ پائے گئے ای سی سی کے اس اجلاس میں۔ اب آج فائنل اپروول کے لیے جو ہے فیڈرل کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج فیڈرل کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے اس میں اس حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن سامنے آ پاتا ہے یا نہیں۔ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اگر ڈیویڈنڈ کے اوپر جو کیپ ہے اس کو ریموو کر دیتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے جو ڈائیویسٹمنٹ کا جو پروسیس ہے، خاص طور پر ماری پیٹرولیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، وہ ایزی ہو جائے گا اور اچھے ریٹس پہ جو ہے گورنمنٹ اپنے شیئر جو ہے وہ ڈائیویسٹ کر سکے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج اس اجلاس میں اس حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آ پاتا ہے۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹ میں تیزی کا جو رجحان ہے وہ ہمیں کل بھی برقرار نظر آیا۔ ڈاؤ کی اگر ہم بات کریں، کل بھی ڈاؤ جو ہے مثبت زون میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آیا، تقریباً 237 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کا سیشن کلوز ہوا۔ وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک جو ہے آل ٹائم ہائی پہ جو ہے کلوز ہوا۔ اپنا جو نیکسٹ جو سائیکلوجیکل لیول ہے، جو نفسیاتی حد ہے 14,000 کی، اس کو جو ہے عبور کرنے کے قریب ہے۔ کل تقریباً 131 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کا سیشن جو ہے وہ نیسڈیک کا اختتام پذیر ہوا۔ بظاہر لگتا ہے کہ کنٹرول ہے مارکیٹ کے اوپر، بلز کا فلی کنٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے ایک زبردست قسم کی ریلی جو ہے دوبارہ بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آج ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں بھی تقریباً سملر صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جو ایک آپٹیمزم ہے گلوبل ریکوری کو لے کے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایکوٹی مارکیٹس میں نظر آ رہا ہے۔ جو اوور آل جو فسکل جو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں، جو مانیٹری بینیفٹس دیے جا رہے ہیں، جو پیسہ جو پمپ ان کیا جا رہا ہے سسٹم کے اندر، ڈیفینیٹلی اس سے جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ بوسٹ ہوا ہے، اور اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ایکوٹی مارکیٹس میں نظر آ رہی ہے۔ آج ایشین مارکیٹس جو صبح سے جو اوپن ہوئی ہیں، تقریباً تمام ایشین مارکیٹس جو ہیں وہ اس وقت مثبت زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل کا جو سیشن تھا کے ایس سی 100 انڈیکس کا وہ والیٹائل رہا، مارکیٹ دونوں جانب موو ہوتے ہوئے نظر آئی۔ ڈیورنگ دا ڈے ہم نے دیکھا کل پھر مارکیٹ نے جو 47,000 کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو عبور کیا، لیکن وہیں پہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ 47,000 کی جو نفسیاتی حد ہے وہ ایک سالڈ ریزسٹنس کے طور پہ فی الحال اس وقت کام کر رہی ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ سپلائی ہے مارکیٹ کے اندر، سیلرز موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کل بھی جو ہے 47,000 کا جو لیول ہے اس کو سسٹین نہیں کر پائی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے ریٹریٹ ہوئی، مارکیٹ نیچے آئی اور تقریباً 184 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 46,721 کی سطح پہ کل کا جو سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا سیشن کس طریقے سے رہتا ہے، کون سے سیکٹرز ہوں گے جو کہ مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ والیومز میں جو ہے
टॉप वॉल्यूम चार्ट में जो है जगह बनाने में कामयाब हो सकेंगे। ओवरऑल सेक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने पहले भी कई अपने शोज़ में बात की है कि इस पूरी रैली की अगर हम बात करें तो इसमें ईएनपी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग रहा है, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, बायर्स का इंटरेस्ट हमें नज़र नहीं आया। लेकिन अभी जो रिकवरी हमें नज़र आई है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में, ज़बरदस्त रिकवरी नज़र आई है। आज भी ऑयल की जो प्राइसेस है वो ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात करें WTI ऑयल की तो 58.4 डॉलर पर बैरल के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रेंट की तो ब्रेंट जो है वो 61 डॉलर पर बैरल से ऊपर जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ऑप्टिमिज्म है, ग्लोबल रिकवरी, ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी, जिसका इम्पैक्ट जो है हमें ऑयल की प्राइसेस में नज़र आ रहा है। ऑयल जो प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म नज़र आती हैं इन लेवल्स पे। तो ओवरऑल बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली ईएनपी सेक्टर के ऊपर आ सकता है। जो ईएनपी सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और ओवरऑल जैसा हमने पहले भी कहा कि इस तमाम रैली में ईएनपी सेक्टर जो है वो मिसिंग नज़र आया है। तो अब देखते हैं कि मार्केट इस चीज़ को रियलाइज़ करती है या नहीं, और ईएनपी सेक्टर जो है वो इन्वेस्टर्स के लाइमलाइट में, इन्वेस्टर्स के रडार पे आज आता है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।